یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل 132ویں روز بھی بھارتی فوجی محاصرہ جاری رہا، جس کی وجہ سے وادی کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں صورتحال بدستور ابتر ہے۔ محاصرے اور پابندیوں کی وجہ سے لوگوں کو غذا، زندگی بچانے والی ادویات اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی کی سخت قلت درپیش ہے۔ نسل کشی کے بارے میں دنیا کے سب سے مشہور ماہر ڈاکٹر گریگوری سٹینٹن نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور آسام میں مسلمانوں کی نسل کشی کی تیاریاں جاری ہیں اور وہ نسل کشی سے صرف ایک قدم دور ہیں۔ جینوسائیڈ واچ کے صدر ڈاکٹر گریگوری سٹینٹن نے واشنگٹن میں امریکی کانگریس کی ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت میں یقیناً نسل کشی کی تیاری جاری ہے اور آسام اور کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والا ظلم و ستم نسل کشی سے قبل کا مرحلہ ہے اور اگلا مرحلہ ان کی قتل و غارت گری ہے، جسے ہم نسل کشی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت میں نازی حکومت کی تمام خصوصیات موجود ہیں اور قوم پرستی کی انتہا فاش ازم اور نازی ازم ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک بھارتی خفیہ ادارے کے افسر نے نئی دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں زیر تعلیم ایک کشمیری طالب علم اعجاز احمد راسر کے گھر میں گھس کر اس کے والدین کو سخت ہراساں کیا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے دی۔ اعجاز احمد راسر نے، جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں تاریخ کے مضمون میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، بھارتی شہر کولکتہ میں شائع ہونے والے انگریزی اخبار ٹیلی گراف کو بتایا کہ 7 دسمبر کو سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک شخص ضلع کولگام کے علاقے ٹینک پورہ میں واقع ان کے گھر میں داخل ہوا اور ان کے معمر والدین کو دھمکی دی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد بھارت میں شہریت کے نام پر مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کے مودی کے اقدام کو نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں مسترد اور مذمت کی جاتی ہے، کیونکہ مہذب دنیا اب اس بات کو بخوبی سمجھ چکی ہے کہ مودی اور بی جے پی کے کون سے مذموم عزائم ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے وائس چیئرمین محمد سلیم ہارون کی گفتگو۔ ریاست جموں کشمیر جو ہندوستان کا حصہ بالکل نہیں ہے ہر لحاظ سے، اور وہاں پر یہ شرناتھیوں اور غیر ریاستی باشندوں کو بسانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس وجہ سے انہوں نے یہ جو 35 اور آرٹیکل 370 ختم کیا ہے۔ کشمیری آج احتجاج میں ہے، کاروبار بالکل ٹھپ ہے، دکانیں نہیں کھول رہی ہے، کام پہ نہیں جا رہے ہیں، سکول نہیں کھول رہے ہیں، کیونکہ یہ جو شب خون مارا ہے بی جے پی گورنمنٹ نے مقبوضہ کشمیر کے اندر، یہ ہمیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہندوستان کو یہ پتا ہے کہ کشمیریوں کے گلے پہ بندوق رکھنے سے اپنی زبان نہیں کھولیں گے تو یہ غلط فہمی ہے، لیکن کشمیری نہ ڈرا، نہ جھکا، نہ بکا، نہ تھکا۔ بی جے پی پارٹی ہندوازم پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، مسلمان تو مسلمان اور جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی وہ تشدد کر رہے ہیں۔ یہ بات اب اظہر من الشمس ہے کہ مودی بھارت کو ہندوتوا کے رنگ میں بدلنے کی پالیسی پر کاربند ہے، جس سے نہ صرف یہ خطہ بلکہ پوری دنیا کے امن و استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔